منقول ہے کہ کسی خطے میں بہت زیادہ بد امنی تھی اور جرائم کا دورہ تھا. وہاں پر لوگ مسلسل وارداتوں سے پریشان تھے. اصل میں اس کے بیس میں کوئی وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ کہ ماضی میں ایک مقدمہ آیا، اور جب اس سنگین جرم پر مجرم کی تعزیر کی جانے لگی اور یہ پوچھا گیا کہ آپ کی جو آخری 2 خواہشیں ہیں وہ پوری کی جائیں گی، آپ بتائیں. تو وہ چونکہ بہت چالاک تھا، اس نے کہا کہ کیا وہ 2 شرائط جو میں بتانے لگا ہوں کیا وہ پوری کی جائیں گی؟ کہا کیوں نہیں، وہ پوری کی جائیں گی. اب تھوڑی دیر کے اندر مجمع ورطہ حیرت میں ڈوب گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے شرطیں جو بیان کی تھی وہ واقعی جو ہے وہ ایسی تھی کہ جو ان کے لیے تعجب خیز تھی کہ ایسا کبھی سانحہ ہوا نہیں تھا. اس نے جو شرطیں بیان کی اس میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ مجھے معاف کر دیا جائے، اور دوسری یہ کہ مجھے اس خطے کا حکمران بنا دیا جائے. اور چونکہ یہ پیمان ہو چکا تھا فلہذا پورا کرنا لازم تھا. تو مجمع حیرت میں مستغرق تھا کہ یہ کیا ہو گیا اور اب کیا کیا جائے. لیکن چونکہ وعدہ ہو چکا تھا، اب ان شرفاء نے کہا کہ چلو پھر جو ہو سو ہو. لہٰذا اس مجرم کو خطہ کا حکمران بنا دیا گیا. اور جب آئے دن مقدمات آتے تو وہ لوگ یہی کہتے جرائم پیشہ کہ آپ جب بادشاہ بنے تھے تو آپ نے بھی تو یہی کیا تھا، اب ہم سے جرم ہو گیا تو اب ہم جو ہے ہماری بھی شرائط پوری کی جائیں. تو فلہٰذا ایسی ہی 2 شرائط وہ بھی رکھتے تھے، اور نتیجتاً کوئی ایک علاقے کا، کوئی دوسرے علاقے کا، کوئی تیسرے علاقے کا، اور اسی طرح یعنی کہ وہ جرائم پیشہ لوگوں کی حکومت جب آ گئی تو جرم جو ہے یہ عام ہو گئے. وہ کیا کہتے ہیں کہ گلشن کی تباہی کے لیے بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. اب جناب لوگ بڑے پریشان، جو شرفاء تھے وہ بہت یعنی کہ افسردہ کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے. اور مسلسل وارداتیں ہو رہی تھی، اور کوئی سامان رکھا، کوئی چیز رکھی، تو اب ایسا ہی ہوتا کہ وہ لوگ جو ہے وہ حیران رہ جاتے کہ یہ کس پراسرار طریقے سے چیزیں گم ہو رہی ہیں. خیر وہاں کے شرفاء نے کہا کہ اب اس کے لیے کوئی حکمت عملی استعمال کرنی ہوگی. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ کسی بزرگ یا کسی پارسا آدمی پر جو ہے وہ اب بہتان باندھا گیا کہ اس پر لگایا جائے، کیونکہ اور یہ حکمران بنے تو پھر کوئی چھٹکارے کی راہ ہو سکتی ہے. چنانچہ کوئی چوری، کوئی سینہ زوری، کوئی مطلب جو ہے وہ کوئی ڈکیتی، کوئی ایسا کوئی مقدمہ جو ہے اس پہ ڈالا گیا. اور یوں وہ شخص بیچارہ جو مظلوم تھا وہ آیا، اور چونکہ اب مجبوری تھی اب اس نے بھی ایسا ہی کیا کہ جناب مجھے بھی ان کی طرح معاف بھی کیا جائے اور حکمران بھی بنایا جائے. اب اس کو بھی بنا دیا گیا. اور جب اس کے پاس جو ہے وہ یعنی کہ عنان حکومت اس کے ہاتھ آیا، تو اب اس نے جناب پھر سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ کوئی مقدمہ اٹینڈ کرتا، اس نے شرفاء کی میٹنگ بلائی اور حالات پہ گفت و شنید ہوئی. اور اس نے اگلے جب مقدمات آئے تو اس نے سب کو گرفتار کر لیا اور کہا کہ بھئی جب لوگوں نے یہ سنا کہ یہ مطلب شخص جو ہے وہ یعنی کہ سنگین فیصلہ ان کے حق میں کرنے والا ہے، اور ان مجرموں کو معاف کرنے اور وہاں کا ذمہ دار بنانے کی بجائے ان کی سخت سزا کا فیصلہ یہ کرنا چاہتا ہے،
تو اب مجرموں نے کہا کہ یار یہ کیا، آپ بھی تو ایسے ہی بادشاہ بنے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں بادشاہ نہیں اس طرح نہیں بنا تھا، اور میرا کوئی جرم نہیں تھا، اس کی چھان بین کر لو۔ جی یہ بالکل بہتان تھا، اور میں الحمدللہ تعالی میرا کردار بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہوا یوں کہ اب اس نے کہا کہ ان مجرموں کو قید کر دیا جائے، اور بعضوں کی تعزیرات بھی ہوئی، اور پھر جو ہے اعلان کر دیا گیا کہ خبردار، اب اس ملک کے اندر اگر کوئی چوری ہوئی، کوئی ایسا ہوا، تو اب دوسرے جو لوگ تھے وہ بھی، چونکہ شرفاء بھی ساتھ تھے اور اس کی بالکل پاور بن چکی تھی کہ بھئی کچھ بھی ہو ہم جو ہے اس کے ساتھ وفاداری کریں گے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو دیگر یعنی کہ غلط قسم کے لوگ تھے وہ بھی بالکل مطلب صلح پر آمادہ ہو گئے، اور پھر یہ ہوا کہ جس نے بھی چوری کی، جس نے بھی کوئی واردات کی، جس نے بھی کوئی غلط کام کیا، اس کی بالکل ایسی سزا، یہ عبرتناک سزا سنائی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس وجہ سے یعنی کہ اس کے حکمران بننے سے یہ یعنی کہ امن و امان قائم ہوا، اور جرائم کا انسداد ہوا، اور معاشرتی انقلاب برپا ہوا۔ اس حکایت سے جو ہمیں معلوم ہوا وہ یہ کہ کوئی چیز کی، کسی چیز کی جب پذیرائی ہوتی ہے، جرائم کی جب پذیرائی ہوتی ہے، جب ایک جرائم کی عادتیں بن جاتی ہیں، اور پھر جب جرائم رائج ہو جاتے ہیں، تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر سبھی پریشان ہوتے ہیں، اور جو سب کا فائدہ دنیا کا آخرت کا اسی میں ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ جرائم کی عادی نہ بنے، بلکہ جرائم کا انسداد کریں اور اچھائی کی طرف آئیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ معاشرے میں جرائم کی پذیرائی ہے، اس وجہ سے پھر مختلف قسم کی آفتیں آتی ہیں۔ چنانچہ آسمانی کتاب مقدس میں تنزیل میں ارشاد ہوتا ہے، کلام الہی فرمایا کہ اذا اردنا ان نہلک قریۃ، جب ہم کسی بستی کی تباہی کا، ہلاکت کا ارادہ فرماتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، امرنا مترفیہا، ہم ان کے ذی ثروت لوگوں کو حکم دیتے ہیں، ففسقوا فیہا، تو وہ اس بارے میں نافرمانی کرتے ہیں، نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، تو جو یعنی کہ بات ہوتی ہے ان پہ بات جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے، اور جب ان پہ وہ عذاب کا وعدہ ان پہ پھر آ جاتی، ہم ان کو تحس نحس کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان کو زیر و زبر کر دیتے ہیں۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ جب جرائم کا مزاج بن جاتا ہے پھر جرم کو جرم سمجھا ہی نہیں جاتا، تو جب جرم کو جرم سمجھا ہی نہ جائے تو پھر قہر الہی ٹوٹ پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ایک بادشاہ نے خواب دیکھا جبکہ چنگیز خان و ہلاکو خان یعنی کہ وہ یورش کر رہے تھے اور تباہی مچا رہے تھے، تو اس وقت کسی نے مدد کا ارادہ کیا، اور بادشاہ نے اپنے لشکروں کے ساتھ جو اس بارے میں میٹنگ کی، تو کیا دیکھتا ہے کہ خواب کے اندر ملائکہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایتھا الکفرہ اقتلوا الفجر، اے کافروں، اے گروہ کفار، ان فاسقوں فاجروں، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو ہلاک کرو۔ تو یہ نتیجہ یہ ہے کہ یعنی کہ اس سے نتیجہ یہ سامنے آیا کہ وہ لوگ جب اللہ کی نافرمانیوں پر ڈٹ جاتے ہیں تو پھر قہر الہی کو دعوت دیتے ہیں، قہر الہی کو دعوت دیتے ہیں تو پھر عذاب الہی آتا ہے۔ آج کل بدقسمتی کے ساتھ جیسا کہ ہمیں نالج ہے کہ نیکی کے پردے میں جو گناہ ہوتے ہیں، جو اچھائی کے جو نعرے ہیں اور جو انقلاب کے نعرے ہیں، ان کے نام پر جب یعنی کہ برائیاں ہوتی ہیں تو پھر یہ کھلے عام جرائم کی بنسبت زیادہ خطرناک ہیں، کہ جب نیکی کے پردے میں گناہ ہو تو پھر یہ واقعی
ایسی صورتحال ہے کہ یہ واقعی تشویشناک ہے۔ تو فلہٰذا اگر نیکی کے معاملے میں تعاون ہونا شروع ہو جائے تو برائیوں کی جڑیں کٹ جائیں اور جو عذاب آتے ہیں یہ بھی نہ آئیں۔ مروی ہے کہ جو خشکی میں مال ہلاک ہوتا ہے یا تری میں، بحر میں یا بر میں، یہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔